العالمین نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ ہستی جڑی صدق لے کے آئی اور جس نے اس کی تصدیق کی تھی، اے سارے دے سارے ہی متقی نے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، جڑی ہستی صدق لے کے آئی، اس تو مراد رب العالمین کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی تھی مفسرین نے لکھا کہ اس کو مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بے پناہ شانہ اور بے پناہ مقام عطا کیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے نام حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ فرمانے نے اسی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نال کسی جگہ پہ جا رہے سن، نال اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ اجمعین بھی سن۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمانے نے کہ میرا پیر، میرے چند قدم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگے نکل گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں آواز دے کے کیا اے ابو درداء تینوں نظر نہیں آ رہا تو کس کو اگے چل رہے ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اگے نکلیا، نال ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کی ہے، تسی کیوں اتنی اے الفاظ ارشاد فرمائے کہ ابو درداء تینوں نظر نہیں آ رہا کہ تو کس کو اگے نکل رہا ہے؟ حاضرین محترم، جڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو درداء تینوں پتہ نہیں جدوں دا سورج طلوع ہونا شروع ہویا اس وقت تو لے کے جدوں تک سورج طلوع ہوتا رہے گا اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک مقام عطا کیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک مرتبہ تے شان عطا کیتی ہے کہ سورج نے جدوں تو طلوع ہونا شروع ہوا ہے جدوں تک طلوع ہوتا رہے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جہاں سورج نے کوئی ویکھیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، اے مقام، اے شان، اے عزت اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عطا کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حاضرین محترم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جڑے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتے سن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس وچ نعت شریف پڑھیا کرتے سن۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کیا اے حسان آج کے دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے حسان میری شان میں تو نعتاں لکھیاں، میرے قصیدے تے تو لکھے، میرے مقام میں تو نعتاں لکھیاں نے، اے حسان تو آج تک کوئی ابو بکر صدیق دی منقبت بھی لکھی ہے یا کوئی نہیں لکھی ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی شان دے اندر کوئی منقبت لکھی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حسان ابو بکر صدیق دی منقبت بھی لکھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی منقبت لکھی، انہوں نے شان دے اندر اشعار لکھے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا تھوڑی دیر تو بعد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہنے نے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی شان دے اندر منقبت لکھ دیتی، اشعار لکھ دیتے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسان اگر او نعت یا او منقبت تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی شان دے اندر لکھ دیتی ہے، پھر میرے سامنے کھڑے ہو جا، کھڑے ہو کے میرے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی شان کو اپنی زبان نال سنا۔ سبحان اللہ۔ گویا پتہ ہے چلیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کو مقام تے مرتبہ عطا کیتا ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہتے سن اے میرے صحابہ، اے
منو ابو بکر دی شان سنا انہاں دی منقبت سنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی شان اور منقبت سنتے سن سبحان حاضرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے